ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ جبرائیل کچھ غم زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ میں آج آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کیا، اے محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے حکم سے آج جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے کی وجہ سے میرے اوپر غم کے اثرات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ کہ جہنم کے کیا حالات ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے اندر 7 درجے ہوں گے۔ ان میں سے جو سب سے نیچے ہوگا اس کے اندر اللہ تعالیٰ منافقوں کو رکھیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اس کے اوپر والے چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ چوتھے درجے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس کے اوپر تیسرے درجے میں یہودیوں کو ڈالیں گے۔ دوسرے درجے میں عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوں گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اوپر والے یعنی پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کے گنہگاروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور حجرہ بند کر لیتے۔ حجرے کے اندر پروردگار کے سامنے آہوزاری میں مشغول ہو جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حیران ہوتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا خاص کیفیت ہے کہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے اور نماز پڑھنے کے بعد حجرے کی تنہائی کو اختیار فرما لیتے ہیں، گھر میں بھی تشریف نہیں لے جا رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی اور کہا، السلام علیکم۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے محبوب میں حاضر ہوں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ تو حضرت صدیق اکبر واپس چلے گئے اور انہوں نے روتے ہوئے جا کر حضرت عمر بن خطاب سے کہا، عمر، نبی علیہ السلام نے اس وقت میرے سلام کا جواب عطا نہیں فرمایا، لہذا آپ جائیں، ممکن ہے کہ آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر مبارک کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے بھی اونچی آواز سے 3 مرتبہ سلام کیا، مگر نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ چنانچہ وہ بھی یہی سمجھے کہ ابھی دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا وہ بھی واپس تشریف لے گئے۔ واپسی پر ان کی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، سلمان، آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلمان تم میرے اہل بیت میں سے ہے، اس لیے آپ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دروازہ کھلنے کا سبب بنا دے۔ چنانچہ انہوں نے بھی آ کر سلام کیا، لیکن نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا۔ جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں کوئی اور حل کیوں نہ کروں،
چنانچہ وہ خود دروازے پر جانے کی بجائے اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 دن سے ایسی کیفیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کی تنہائی میں ہے۔ جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو چہرے انور پر غم کے آثار ہوتے ہیں، آنکھیں آپ دیدہ محسوس ہوتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے کلام بھی نہیں فرماتے۔ لہذا آپ جائے اور دروازہ کھٹکھٹائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دروازہ کھول دیا جائے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی اور انہوں نے بھی آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا۔ بالآخر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز پر دروازہ کھولا اور اپنی بیٹی کو اندر بلا لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ مجلس میں بھی تشریف فرما نہیں ہوتے، حجرے کی تنہائی کو اختیار کیا ہوا ہے اور چہرے انور پر بھی غم کے آثار ہیں؟ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوری بات بتائی کہ مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا کہ میری امت کے کچھ گنہگار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فاطمہ، مجھے اپنی امت کے ان گنہگاروں کا غم ہے اور میں اپنے مالک سے فریاد کر رہا ہوں کہ وہ ان کو جہنم کی آگ سے بری فرما دے۔ یہ کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر لمبا سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ اس سجدے کے اندر بھی روتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ گیا کہ اے محبوب، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، لہذا وہ قیامت کے دن مجھے راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے۔ یہ تھی محبت ہمارے نبی کی اپنی امت سے، اور امت کا حال ہم سب کے سامنے ہے۔